Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fi rukhsati fil iftari lil hubla wal murzi. Bisanadi muttasilin minna ila al-imam al-hafiz bi Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrat at-Tirmidhi rahimahullah ta'ala qala حدثنا أبو كريب ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو هلال عن عبد الله بن السواد عن أنس بن مالك رضي الله عنه رجل من بني عبد الله بن كعب قال أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى فقال ادنو فقلت إني صائم فقال ادنو أحدثك عن الصوم والصيام إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل أو المرزي الصوم أو الصيام والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كليهما أو إحداهما فيا لهف نفسي الله أكون طعمت من طعام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن ابي اميه قال ابو عيسى حديث انس بن مالك الكعبي رضي الله عنه حديث حسن ولا نعرف لانس بن مالك رضي الله عنه هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد والعمل على هذا عند بعض اهل العلم. وقال بعض اهل العلم الحامل والمرزي يفطران ويكيزان ويطعمان وبه يقول سفيان ومالك والشافعي واحمد. وقال بعضهم يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما وان شاءتا قضاء ولا اطعام عليهما وبه يقول اسحاق. بس ماشاءاللہ یہ باب ہے با ماجا فی الرخصت فی الافطار للحبلہ والمرضع کہ روزہ افطار کرنے کی رخصت للحبلہ حاملہ عورت کے لیے والمرضع اور دودھ پلانے والے کے لیے. تو حضرت انس بن مالک وہ عبداللہ بن کعب بنی عبداللہ بن کعب جی 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 ان میں سے ایک آدمی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اغارت علینا، ہم پر حملہ کیا خیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے شہ سواروں نے، لشکر والوں نے. فاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا. فوجدت یتغدی، میں نے آپ کو پایا آپ ناشتہ کر رہے تھے، صبح کا کھانا کھا رہے تھے. فقال، آپ نے فرمایا ادنو، قریب ہو جائے، فکل کھائیں. فقل، تو میں نے کہا انی صائمن، میرا روزہ ہے. فقال ادنو، قریب ہو جائے، احدثک عن الصوم او الصیام، میں آپ کو روزے کے بارے میں بتاتا ہوں. ان اللہ وضع عن المسافر، اللہ تعالیٰ نے مسافر سے ہٹا دیا ہے، معاف کر دیا ہے، شطر الصلاۃ والصوم، آدھی نماز اور روزے کو، یعنی پورا روزہ، نماز آدھی مراد ہے. وعن الحامل، اور حاملہ یا مرضعہ سے روزے کو. واللہ لقد قالہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلیہما او احدہما، انہوں فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ان دونوں کا لفظ بولا یا کوئی ایک لفظ بولا. پھر آگے فرماتے ہیں فیا لہف نفسی، ہے افسوس، اللہ اکونا طعمت من طعام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کیوں نبی علیہ السلام کے کھانے میں سے نہیں کھایا. وفی الباب عن ابی امیہ قال ابو عیسیٰ حدیث انس بن مالک الکعبی حدیث حسن. یہ وہ مشہور انس بن مالک نہیں ہے، یہ گویا کہ عبداللہ بن کعب کے ایک بنی عبداللہ بن کعب کے ایک آدمی ہیں. فرمایا انس بن مالک کے ہم اس ایک حدیث کے علاوہ اور نہیں جانتے ہیں. اور عمل والا حاضہ عند بعض اہل علم، عمل اسی پر ہے بعض اہل علم کیا، اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ حامل والمرضع یہ افطار کریں گے، وہ یقضیانی، روزہ بھی رکھیں گے، وہی طعمان، اور فدیہ بھی دیں گے. یہی سفیان، مالک، شافعی، احمد کا قول ہے. اور بعض کہتے ہیں یفطران، افطار کریں گے، وہی طعمان، فدیہ دیں گے. ولا قضاء علیہما، قضا نہیں ہے. وَإِن شَاءَ قَضَتَ، چاہے تو قضا کرے. ولا اطعام علیہما، لیکن ان پر پھر اطعام نہیں ہوگا، یعنی فدیہ نہیں ہوگا. یہی اسحاق کا قول ہے. دیکھو قرآن پاک میں نا روزہ چھوڑنے کی دو لوگوں کے لیے چھوڑنے کی اجازت ہے، ایک مسافر کے لیے، دوسرے مریض کے لیے. اب حاملہ اور مرضعہ عورت، وہ اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ تو اس میں یہ ہوگا کہ اگر اسے اپنی ذات یا اپنے بچے کے بیماری بڑھنے کا، یا بچے کے ہونے کا، یا اپنے اندر کوئی ایسی بیماری پیدا ہونے کا ڈر ہو روزہ رکھنے کی وجہ سے، تو پھر یہ لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. پھر یہ مریض کے حکم میں، تو پھر مریض کے حکم میں تو پھر وہ کیا کرے؟ افطار کرے، جیسے مریض افطار کرتا ہے اور بعد میں کرتا ہے. لیکن اگر ان کو اپنی ذات کا کوئی ڈر نہیں ہے، نہ اپنے بچے کا ڈر ہے، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے نا وہ مریض کے ساتھ لاحق نہیں ہے.
تو وہ کہ احناف کہتے ہیں کہ وہ مریض کے ساتھ لاحق ہے، اس لیے ان پر صرف قضا ہے۔ لیکن باقی ائمہ تھوڑا سا ان کو مریض کی کیٹیگری سے الگ بھی رکھتے ہیں اور مریض کے ساتھ لاحق بھی کرتے ہیں، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اگر روزہ نہیں رکھا تو قضا بھی واجب ہوگی، کس وجہ سے؟ مریض کے ساتھ لاحق ہونے کی وجہ سے، اور فدیہ بھی ہوگا کیونکہ یہ مریض کے ساتھ لائق نہیں ہے، ان کا الگ حکم ہے۔ جبکہ امام اسحاق فرماتے کہ صرف فدیہ قضائی واجب نہیں ہے، اور امام مالک کے یہاں جو ہے نا وہ تھوڑا سا فرق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حاملہ پر قضا ہے اور مرضعہ پر قضا اور فدیہ دونوں ہیں، لیکن بہرحال حنف اس حوالے سے اسے مریض کے حکم میں کر کے ان پر فدیہ نہیں کرتے۔ جی بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الصوم عن الميت وبه يقول حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن الاعمش عن سلمة بن كهيل ومسلم البتين عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان اختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين قال أرأيت لو كان على اختك دين أكنت تكزينه قالت نعم قال فحق الله أحق وفي الباب عن بريدة وابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح وبيقول حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش بهذا الأسناد نحو قال محمد وقد روى غير أبي خالد عن الأعمش مثل روايات أبي خالد قال أبو عيسى وروى أبو معاوية وغير واحد هذا الحديث عن الأعمش عن مسلم بتين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عن سلمة بن كهيل ولا عن عطاء ولا عن مجاهد وفي نسخة الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي وشيخ شعيب الأرنوط زيادة بعد قولين هو سمعت محمد يقول جود أبو خالد الأحمر هذا الحديث عن الأعمش وفي نسخة الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي زيادة بعد قوله ولا عن مجاهد واسم أبي خالد سليمان بن حبان۔ یہ باب ما جاء فی الصوم عن المیت کہ میت کی طرف سے روزہ رکھنے کا بیان۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون آئی نبی علیہ السلام کی خدمت میں، فقالت، انہوں نے کہا ان اختی ماتت، میری بہن ہمشیرہ فوت ہو گئی ہے، وعلیہا صوم شہرین متتابعین، ان پر دو مہینے کے مسلسل روزے رکھنے لازم تھے۔ قال، فرمایا، ارأیتی، آپ کیا سمجھتی ہے، لَأَنَّ عَلَىٰ أُخْتِكَ دَيْنٌ، اگر آپ کی بہن پر قرضہ ہوتا، اکنتی تقزین ہو، کہ آپ اس کی طرف سے ادا کرتی؟ قالت نعم، انہوں نے کہا، فرمایا بھائی حق، تو پھر اللہ کا حق زیادہ حقدار ہے کہ اسے ادا کیا جائے۔ وفی الباب عن بریدہ وابن عمر وعائشہ قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح، اور آگے انہوں نے اس کی دوسری کی، قال محمد، یعنی امام بخاری فرماتے وقد روا غیر ابی خالد عن الامش مثل روایت ابی خالد، قال ابو عیسیٰ وروا ابو معاویہ وغیر روایت نازل حدیث عن الامش عن مسلم البطین عن سعید بن جبیر عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یذکر ولا عطا ولا عن مجاہد، یعنی ان لوگوں نے گویا کہ ذکر نہیں کیا۔ باقی اس میں یہ شیخ شعیب الارناؤت میں یہ ہے کہ سمیت محمد، میں نے امام بخاری سنا، یقول، وہ فرما رہے تھے، جود ابو خالد العمر حاض الحدیث عن الامش، جودہ کا مطلب ہوتا ہے اس کو انہوں نے زیادہ کہ اچھے انداز میں اس کو روایت کیا ہے، اور اس میں بھی ہے ولا ان مجاہد وہ اسم ابی خالد، یعنی اس میں یوں الفاظ ہے کہ ابو خالد کا نام سلیمان بن حبان ہے۔ دیکھو یہ مسئلہ پہلے بھی آیا کہ بدنی عبادات میں نیابت نہیں چل سکتی، لیکن امام احمد بن حنبل رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نظر کے روزے کسی کی طرف سے، اپنے وارث کی طرف سے نظر کے روزے رکھے جا سکتے ہیں، تو گویا کہ وہ اس حدیث کو گویا کہ نظر پر محمول کریں گے، لیکن باقی ائمہ کے نزدیک بدنی عبادات میں نہیں ہوگا، تو اس کا پھر ہم تعویل یہ کرتے ہیں کہ مراد کہ اس کی طرف سے کوئی فدیہ وغیرہ دے دیں، تو اسی کو فرمایا کہ فدیہ کو کہا کہ آپ اسے ادا کریں، بدنی عبادات میں نیابت نہیں ہوتی۔ جی آگے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الكفارة به يقول حدثنا قتيبة قال حدثنا أبصر عن أشعث عن محمد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صيام شهر
فليتم عنه مكان كل يوم مسكينا. قال أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله عنهما لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوف قوله. واختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم يسام عن الميت وبه يقول أحمد وإسحاق. قال إذا كان للميت نذر صيام يسام عنه، وإذا كان عليه قضاء ورمضان أطعم عنه. وقال مالك وسفيان والشافعي لا يصوم أحد عن أحد. وأشعث هو ابن سوار، ومحمد هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. हाँ बस ये बाब है इसके कफारे के बारे में। इन्हें कफारे से मुराद है जब रोजा रह जाए तो फिर उसकी तरफ से फिदिया होगा, ये बता रहे। क्या फरमाया कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मन मात जो मर जाए वाली सियाम मुशारिन, उस पर पूरे महीने के रोजे रखने हो, फलियत मानो तो वो उसकी तरफ से खिलाए, मकान कुल यौमिन हर दिन की जगह मिस्कीनन एक मिस्कीन को खाना खिलाना, यानी वो एक सदका फितर देगा एक हर रोजे की तरफ से। قال ابو عيسى حديث ابن عمر لا نعرف مرفوعا الا من هذا الوجه والصحيح عن ابن عمر موقوفا قوله، یعنی اس میں جو اس سند سے اس کو مرفوع روایت کر رہے ہیں یہ غریب ہے، اصل میں حضرت ابن عمر کا اپنا قول گویا کہ یہ ذکر کیا جاتا ہے۔ اور اہل علم کا اختلاف ہے، قال بعضهم يصام عن المیت، میت کی طرف سے روزہ رکھا جائے گا، یہی احمد اسحاق کا قول ہے، فرمایا کہ جب میت پر نظر کے روزے ہوں تو اس کی طرف سے رکھے جائیں گے، اور اگر قضاء رمضان پھر اطعمان ہو اس کی طرف سے کھانا کھلائے گا۔ اور امام مالک سفیان شافی کہتے ہیں لا یصوم احد عن احد، کوئی بھی کسی کی طرف سے روزہ نہیں رکھے گا۔ اور اشعث سے مراد ہے اشعث ابن سوار، اور محمد مراد ہے محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ۔ جی آگے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الصائم يزرع الحلقين. وبه يقول حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يفطرن الصائم الحجامة والقيء والاحتلام. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد الخدري غير محفوظ. وقد روى عبد الله جی پڑھ رہا ہوں صحیح میں. وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلا ولم يذكر فيه عن أبي سعيد رضي الله عنه. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يضعف في الحديث. سمعت أبا داود السجزي يقول سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال أخوه عبد الله بن زيد لا بأس به. وسمعت محمدا يذكر عن علي بن عبد الله قال عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف. قال محمد ولا أروي عنه شيئا. یہ ترجمہ سمجھ میں آ گیا تھا؟ جی استاد جی آ گیا تھا. یہ پچھلی کا پوچھ رہے ہیں نا کفارے والی کا؟ جی 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 آگے جی پڑھے پھر آگے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الصائم يزرع الحلقين. وبيقول حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يفطرن الصائم الحجامة والقيء والاحتلام. قال ابو عيسى حديث ابي سعيد الخدري غير محفوظ. وقد روى عبد الله بن زيد بن اسلم وعبد العزيز بن محمد وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن اسلم مرسلا ولم يذكر فيه النبي سيد رضي الله تعالى عنه. وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم يضعف في الحديث. سمعت ابا داود السجزي يقول سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال أخوه عبد الله بن زيد لا بأس به. وسمعت محمدا يذكر عن علي بن عبد الله قال عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف. قال محمد ولا أروي عنه شيئا. شابش. یہ باب ہے باب ما جاء فی الصائم یزرع القی. یہ باب ہے روزہ دار کے بارے میں یزرع القی، جس کو خود بخود قے آ جائے. یزرع کا مطلب ہوتا ہے خود قے آ جانا. تو حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ثلاثۃ لا یفطرن الصائم، تین چیزیں روزہ دار کا روزہ افطار نہیں کرتی. الحجامہ، یعنی حجامہ کا مطلب ہے سینگی لگوانا، پچھنے لگوانا. والقی اور قے، والاحتلام. قال ابو عیسیٰ حدیث ابی سعید الخدری غیر محفوظ، اور عبداللہ بن زید بن اسلم
نے اس کو روایت کیا، اور عبدالعزیز بن محمد نے اور ساروں نے حاضر حدیث زید بن اسلم سے مرسلن، یعنی اس میں وہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری کا واسطہ نہیں ہے، ولم یذکر فی عن ابی سعید، اور عبد الرحمن بن زید بن اسلم یہ اس کو حدیث میں ضعیف قرار دیا جاتا ہے۔ میں نے ابو داؤد السجزی، ابو داؤد سجزی سے مراد ہے امام ابو داؤد رحمہ اللہ سجستانی، وہ کہتے تھے میں نے امام احمد بن حنبل سے سنا عبد الرحمن بن زید بن اسلم کے سے، انہوں نے کہا ان کے بھائی عبداللہ بن زید جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی وہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں۔ اور صحیح، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ کہ میں نے امام حنبل سے سنا، تو میں نے ان سے پوچھا عبد الرحمن بن زید بن اسلم کے بارے میں، تو انہوں نے کہا ان کے بھائی عبداللہ بن زید کے بارے میں کوئی حرج نہیں، یعنی دو بھائی ہے، ایک ضعیف ہے اور ایک ثقہ ہے۔ تو آگے وہ فرماتے سمے تو محمد، میں نے امام بخاری سے سنا یذکر علی بن عبداللہ، جو امام علی بن عبداللہ تھے کہ عبداللہ بن زید بن اسلم ثقہ ہے، اور عبد الرحمن بن زید بن اسلم جو ہے نا وہ ضعیف ہے، اور امام بخاری فرماتے لا عربی انشین، میں اس میں سے کچھ بھی، میں ان میں سے روایت نہیں کرتا۔ تو دیکھو قے کے بارے میں اصول یہ ہے کہ اگر قے خود بخود آ جائے، جیسے انسان کا دل بھرے اور خود بخود قے آ جائے، پھر چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر بالقصد قے کرے، بالقصد سے مراد ہے باقاعدہ حلق میں انگلی ڈال کر قے کرے، تو اب ایسی صورت میں اگر وہ منہ بھر کے ہو یعنی زیادہ ہو تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس میں بھی پھر قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہے۔ جی آگے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في من استقى عمدا. فبيقول حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرعه القيء فليس عليه كذا ومن استقى عمدا فليقضي. وفي الباب عن ابي الدرداء والصوبان وفضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم الا من حديث عيسى بن يونس وقال محمد لا راه محفوظا. قال ابو عيسى وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح اسناده. وروي عن ابي الدرداء وصوبان وفضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قاف افطر. وانما معنى هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما وتطويا فقاف زعوفا فافطر لذلك. فهكذا روي في بعض الحديث مفسرا والعمل عند اهل العلم الى حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الصائم اذا ذراه القيء فلا قضاء عليه واذا استقى عمدا فليقضي. وبيقول الشافعي وسفيان الثوري واحمد واسحاق. شابش ماشاء اللہ۔ یہ باب ماجا فی من استقا عمدن، جو عمدن قے کرے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منظر القی، جس کو قے آ جائے فلیس علی قضا، تو قضا نہیں ہے، ومن استقا عمدن، جو عمدن قے کرے فلیقضی، تو وہ قضا کرے۔ وفی الباب عن ابی الدرداء وثوبان وفضالة بن عبید قال ابو عیسیٰ حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن غریب لا نعرف، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے مگر ہشام عن ابن سیرین عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق سے، سوائے حدیث عیسیٰ بن یونس، یعنی عیسیٰ بن یونس کو اس طرح سے روایت کر رہے ہیں اس پورے کو۔ وقال محمد، امام بخاری فرماتے لا اراہ محفوظا، اس حدیث کو میں زیادہ نہیں سمجھتا، یعنی اس میں کچھ مسنگ ہے۔ قال ابو عیسیٰ وقد روی هذا الحدیث من غیر وجہ عن ابی ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا یصح اسنادہ، یعنی اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ جبکہ حضرت ابو الدرداء اور حضرت ثوبان اور حضرت فضالہ بن عبید سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے قے کی فافطر، تو افطار کیا۔ اب اس حدیث کا کیا معنی ہے؟ قا کا تو مطلب ہوتا ہے خود بخود قے آنا، تو فرماتے کہ نبی علیہ السلام کا نسائمن متطوعا، آپ کا نفلی روزہ تھا، فقا تو آپ کو قے آئی، فضعف تو آپ نے کمزوری محسوس کی، فافطر لذالک پھر اس وجہ سے آپ نے افطار کیا۔ کہتے ہیں ایسی بعض حدیثوں میں اس کی تفسیر اسی طرح سے آئی ہے، یعنی باقاعدہ وضاحت آئی ہے، اور عمل اسی پر ہے اہل علم کے حدیث ابی ہریرہ پر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الصائم کے روزہ دار اذا زرع القی
جب خود قے آ جائے فلا قضا علیہ تو قضا نہیں ہے. وَإِذَا اسْتَقَىٰ عَمَدًا اگر عمدن قے کرے فَلْيَقْضِ تو پھر قضا کرے. یہ امام شافعی، سفیان ثوری، احمد اسحاق کا قول ہے. جی آگے. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في السامي يأكل ويشرب ناسيا. وبه يقول حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله. وبه يقول حدثنا أبو سعيد قال حدثنا أبو سامة عن عوف عن ابن سيرين وخلاص عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو نحوه. وفي الباب أن أبي سعيد ومساق الغنبي رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وقال مالك بن أنس إذا أكل في رمضان ناسيا فعليه القضاء والأول أصح. شاباش ماشاءاللہ. یہ باب فی الصائم یشرب ناسیا، جو کھائے اور پیے بھول کر. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اکل او شرب ناسیا، جو کھائے پیے بھول کر، فلا یفطر تو اس کا روزہ افطار نہیں ہوتا. فانما هو رزق رزقه اللہ، وہ رزق ہے جو اللہ نے اسے دیا ہے. تو آگے اس کی دوسری سند بھی بیان کی. وفی الباب عن ابی سعید و ام اسحاق الغنویہ قال ابو عیسیٰ حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح. عمل اسی پر ہے، اکثر اہل علم کیا، یہی سفیان ثوری، شافعی، احمد اسحاق رحمہ اللہ کا قول ہے. لیکن امام مالک تھوڑا سا فرق کرتے، وہ کہتے ہیں اگر رمضان میں ناسین کھائے تو پر قضا ہے، اور پہلا قول صحیح ہے. نہیں، وہ کہتے ہیں اگر نفل روزے میں بندہ ناسین بھول کر کھائے پیے تو نفل روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن رمضان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن باقی ائمہ کیا اس طرح کی کوئی تفصیل نہیں ہے. جی آگے. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الافطار متعمدا. ويقول حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن حبيب بن ابي ثابت قال حدثنا ابو المتوس عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من افطر يوما في رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يجزي عنه صوم الدهر كله وان صامه. قال ابو عيسى حديث ابي هريره رضي الله عنه حديث لا نعرفه الا من هذا الوجه. وسمعت محمدا يقول ابو المتوس اسمه يزيد بن المتوس ولا اعرف له غير هذا الحديث. شابش. یہ باب ہے کہ افطار متعمدن کرنا، یعنی آمدن روزہ افطار کرنا یا روزہ نہ رکھنا. روزہ نہ رکھنا مراد ہے. فرمایا من افطر یومن، جس نے ایک دن روزہ نہیں رکھا رمضان کا بغیر کسی رخصت اور بغیر کسی مرض کے، لم یقضی عنہ صوم الدہر کلی و انسام، تو تمام عمر روزہ رکھنا اس کی قضا نہیں کرے گا، اگرچہ وہ روزہ رکھ بھی لے. یعنی اگر ایک آدمی کوشش بھی کرے کہ بقیہ ساری زندگی روزہ رکھوں گا تو ایک دن کی وہ نہیں ہو سکتی. وجہ اس کی ہے کہ وہ ساری زندگی سارا سال روزے رکھے گا تو وہ تو نفل کا زمانہ ہے نا. تو رمضان کے مہینے کی تو اپنی برکت ہے نا، تو رمضان کے مہینے کی برکت تو اسے حاصل نہیں ہوگی. بعض علماء نے نقل کیا ہے کہ ایک بزرگ تھے، تو انہوں نے نا ایک دن ان سے نا جماعت کی نماز چھوٹ گئی. تو جس طرح حدیث میں آتا ہے، آپ نے پڑھ لیا کہ جماعت کی نماز چھوٹ جائے تو جماعت کی نماز 27 یا 25 مرتبہ اس کا ثواب ہوتا ہے، 25 گنا. تو اس نے سوچا چلو جماعت کی نماز چھوٹ گئی ہے، اسے 25 یا 27 مرتبہ پڑھ لیتا ہوں. تو اس نے 25 یا 27 مرتبہ پڑھ لیا. تو جب اس نے پڑھ لیا تو آواز آئی کہ نماز تو آپ نے 27 مرتبہ پڑھ لی، لیکن جماعت کی نماز میں جو فرشتے آمین کہتے ہیں وہ کہاں سے لاؤ گے؟ وہ آمین تو فرشتوں نے آپ کی آمین پر تو آمین نہیں کہا. وہ تو جماعت کی نماز میں فرماتے ہیں کہ جب امام الضالین کہتا ہے تو پیچھے مقتدی جب آمین کہتے ہیں تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. تو فرمایا وہ تو آپ کی نمازوں میں نہیں ہے. تو مطلب یہی ہے کہ جو شریعت ایک خاص وقت میں جو عبادت لازم کرتی ہے، دراصل اسی کا ہی پھر ثواب ہوتا ہے، پھر اتنا یعنی پھر ثواب نہیں ہوتا. تو لہٰذا اس کا یہ مطلب نہیں کہ قضا ہی نہ کرے. اگر آدمی نے عمدن بھی روزہ چھوڑ دیا تو قضا تو کر لے، لیکن ظاہر ہے اس کا جو ایک اس نے جو نقصان کیا ہے اس کی تلافی بہرحال نہیں ہوئی. قال ابو عیسیٰ حدیث ابی ہریرہ حدیث لا نعرف الا من هذا الحج. اور میں نے امام بخاری سے سنا کہ ابو المتوس اس کا نام ہے یزید بن متوس،
اور ہمیں اس کی اس حدیث کے علاوہ کوئی اور حدیث معلوم نہیں ہے۔ جی آگے۔ بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان وبه يقول حدثنا نصر بن علي الجهضمي وابو عمار المعنى واحد واللفظ لفظ ابي حمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة قال اتاه رجل فقال يا رسول الله حلقت قال وما اهلكك قال وقعت على امراتي في رمضان قال هل تستطيع ان توتك رقبة قال لا فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا قال لا قال اجلس فجلس أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه التمر والعرق المقتل الزخم قال فتصدق به فقال ما بين لابتيها أحد فأفقر منا قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه قال خذه فأطعمه أهلك وفي الباب عن ابن عمر وعائشة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في من أفطر في رمضان متعمدا من جماع وأما من أفطر متعمدا من أكل أو شرب فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك فقال بعضهم عليه القضاء والكفارة وشبه الأكل والشرب بالجماع وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق وقال بعضهم عليه القضاء ولا كفارة عليه لأنه إنما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة في الجماع ولم يذكر عنه في الأكل والشرب وقالوا لا يشبه الأكل والشرب بالجماع وهو قول الشافعي وأحمد وقال الشافعي وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أفطر فتصدق عليه خذه فأطعمه أهلك يحتمل هذا معنى يحتمل أن يكون الكفارة على من قدر عليها وهذا رجل لم يقدر على الكفارة فلما آتاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وملكه قال الرجل ما أحد أفقر إليه منا فقال النبي خذه فأطعمه أهلك لأن الكفارة إنما يكون بعد الفزع عن قوته واختار الشافعي لمن كان على مثل هذا الحال أن يأكله وتكون الكفارة عليه دينا فمتى ما ملك يوما كفر شابش ماشاء اللہ۔ یہ باب ما جاء فی کفارت الفطر فی رمضان، یعنی رمضان میں روزہ توڑنے کا کفارہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ عطا رجل، ان کے پاس نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آئے اور عرض کہ اللہ کے رسول ہلک تم، میں برباد ہو گیا۔ فرمایا وما اہلکک، کس چیز نے آپ کو ہلاک کیا؟ فرمایا وقعت علی امراتی فی رمضان، میں نے جماع کیا رمضان میں۔ قال فرمایا هل استطيع ان تعتق رقبة، فرمایا کیا طاقت ہے کہ ایک غلام آزاد کرو؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا فعلی تستطيع، کیا تمہیں طاقت ہے کہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھو؟ قال لا، اس نے کہا یہ بھی نہیں۔ فرمایا فعل تستطيع، کیا طاقت ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ؟ قال لا، انہوں نے کہا یہ بھی نہیں۔ فرمایا اجلس، پھر بیٹھو۔ فجلس، وہ بیٹھ گئے۔ فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرق، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بڑا تھیلا لایا گیا، فی تمر، جس میں کھجور تھے، عرق المقتل الزخم، یعنی ایک بڑا ناپنے والا ایک بڑا تھیلا صاحب۔ قال، فرمایا فتصدق بھی، اب اس کو صدقہ کرو، یعنی اس سے کفارہ ادا کرو۔ اب اس نے کیا کہا، اس صحابی نے فرمایا ما بین لابتی احد افقر منا، فرمایا اس 2 پتھریلی زمینوں کے درمیان ہم سے تو زیادہ کوئی فقیر نہیں، یعنی مطلب ہے اس کنارے اور مدینہ کے اس کنارے سے لے کر مجھ سے تو زیادہ کو دے دوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئی۔ فرمایا خذو، لے لو، فاتم اہلک، اپنے گھر والوں کو کھلا دو۔ وفی الباب عن ابن عمر وعائشہ وعبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم قال ابو عیسیٰ حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح۔ عمل اسی پر ہے، اہل علم کیا کہ جس نے رمضان میں افطار کیا، یعنی رمضان کا روزہ توڑا عمدن جماع سے، بہرحال جس نے عمدن افطار کیا کھانے پینے سے، پھر اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں اس پر قضا اور کفارہ دونوں ہیں، تو انہوں نے گویا کہ مشابہ قرار دیا کھانے پینے کو بالجماع، جماع کے ساتھ۔ یہ سفیان ثوری، ابن مبارک، اسحاق کا قول ہے۔ اور بعض کہتے کہ اس پر قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، یعنی کھانے پینے کی صورت میں، کیونکہ نبی علیہ السلام سے کفارہ جماع میں منقول ہے اور کھانے پینے کے میں منقول نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کھانا پینا جماع کے مشابہ نہیں ہے، یہ امام شافعی احمد کا قول ہے۔ تو مالکیہ اور احناف کے ہاں ہے، شوافع اور حنابلہ کے ہاں نہیں ہے۔
اب امام شافی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو اس آدمی کو کہا نا جس نے افطار کیا تھا فتصدق علیہ، کہ صدقہ کرو کہ لے لو اپنے گھر والوں کو کھلا لو. اب اس جملے کے کئی معنی. یحتمل، یا تو احتمال یہ ہے کہ الکفارۃ علی من قدر علیہ، کہ کفارہ اس آدمی پر ہے جو کفارے پر قادر ہو، اور یہ آدمی تو کفارے پر قادر ہی نہیں تھا. تو جب نبی علیہ السلام نے اسے کوئی چیز دی ومن لکو، اور اسے مالک بنایا، قال رجل، تو اس آدمی نے کہا ما دون افقر الی منا، اس کی طرف تو ہم سے زیادہ کوئی محتاج نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام نے خذ لے لو فاتم و آل، گھر والوں کو کھلا دو، اس لیے کہ کفارہ تو اس وقت ہوگا جو زیادہ ہو اس کی خوراک سے. یعنی یہ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ گھر والوں کو کھلانے سے آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا، مطلب یہ کہ فی الحال آپ لے لو، اس سے اپنی ضرورت پوری کرو، کفارہ بعد میں ادا کر دینا. اور امام شافی نے اس آدمی کے لیے اختیار کیا ہے جو اس حالت میں ہو کہ وہ خود کھا لے اور کفارہ اس پر دین ہو جائے گا، یعنی قرض ہو جائے گا. فمتا معاملہ یومن کفارہ، پھر جس دن بھی وہ اس کا مالک ہو گیا کفارت، وہ اس کا کفارہ ادا کر دے گا. دیکھو رمضان کے روزے میں اگر کوئی آدمی عمدن جمع کرے تو بالاتفاق اس پر کفارہ ہے، اور اگر کوئی آدمی عمدن کھائے پیے، وہ بھی کھانے کی چیز، تو کیا اس پر کفارہ ہے یا نہیں؟ تو اس حوالے سے شوافی اور حنابلہ کیا اس پر کفارہ نہیں ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ کفارے کا ذکر تو صرف جماع کی صورت میں آیا ہے، کھانا پینا ظاہر ہے اس کی طرح نہیں ہے. اس کی طرح اس لیے نہیں ہے کہ ایک تو یہ جماع کی طرح اتنا بڑا جرم نہیں ہے، دوسرا ظاہر ہے اور اس میں اتنی لذت انسان کو حاصل نہیں ہوتی جو جماع میں حاصل ہو جاتی ہے، تو اس لیے یہ بالکل الگ الگ ہے. اور اتنی بے ادبی بھی روزے کی نہیں ہوتی جو جماع کی صورت میں ہوتی ہے، اس لیے جماع کی صورت میں تو کفارہ ہے، کھانے پینے کی صورت میں نہیں ہے. لیکن مالکیہ اور احناف کہتے ہیں کہ نہیں، کھانے پینے کی صورت میں بھی کفارہ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو کفارہ ہے یہ جماع کی صورت میں کیوں لازم ہے؟ کیونکہ اس نے روزے کا رکن توڑ دیا. روزے کے 3 رکن ہیں، کھانے پینے اور جماع سے رکنا. تو جب اس نے ایک رکن توڑ دیا جماع والا تو اس پر کفارہ ہے، تو باقی 2 ارکان میں سے بھی کوئی توڑے گا تو اس پر کفارہ آ جائے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس پر کفارہ کیا ہے؟ لازم ہے. یہ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ جی سر، یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو آمدن ہوا نا سارا. تو وہ جو بھول چوک کے کھا پی لینا، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس لیے اس میں تو سزا نہیں ہے. بالکل. ٹھیک اور ہے، بس جی، یہی کنفرم. استاد جی تھوڑا سا اس تو میں ایک یہ سوال آپ ہے. لوگوں نے قربانی کے حوالے سے کیا پوچھنا ہے؟ استاد جی تھوڑا سا اس میں ایک سوال ہے اگر جی کریں. معذرت کے ساتھ، لیکن جی یہ جی، تو اسی میں مرد کریں کے لیے ہے سوال، نا. بالکل کریں. جی، وہ تو استاد جی مرد کے اوپر ہے نا، تو اس میں تو بظاہر لیڈیز کا گناہ نہیں ہے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ نہیں، ان پر بھی ہے کفارہ نا، ان پر بھی ہے. مرد کا ذکر ہے، اصل میں دونوں پر کفارہ ہے. ٹھیک ہے سمجھ سر. میں آ گئی؟ جی جی تو سر. ان پر بھی کفارہ ہے. جی. اور تو کیا بات ہے آپ لوگ نے سنا ہے؟ لیکن استاد جی سر اس میں یہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت نفلی روزہ جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ سے پوچھے بغیر نہ رکھے، لیکن فرض روزہ جو ہے وہ تو فرض ہے، اس میں تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس نے تو رکھا ہوا تھا روزہ. نہیں، اب توڑا تو وہ ٹھیک اس تو کے ہسبینڈ ہے نا. ہلکے بندے الندی وہ جمعے تو وہ بھی ساتھ شریک ہے، تو اس کو تو یہ اجازت کیونکہ رمضان کے روزے میں دن کے وقت جمع کرنا حرام ہے نا، تو وہ ایک حرام کام میں اس کی معاون بنی ہے نا، اور اس کا بھی روزہ ٹوٹ گیا نا، تو لہٰذا جب اس کا بھی روزہ ٹوٹ گیا تو اس پر بھی کفارہ ہے. وہ جو خاوند کی اطاعت کرنے کا حکم ہے ظاہر ہے وہ اس صورت میں جب معصیت نہ ہو، لیکن مطلب اگر حالت حیض میں وہ جمع کرنا چاہے تو پھر وہ کرے، ظاہر ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ سمجھ میں آ گیا. جی استاد جی، قربانی کے حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ
ایک قربانی جو ہے وہ پورے گھر کی طرف سے کافی ہوتی ہے، یا گھر کے ہر فرد کو قربانی کرنی چاہیے، یعنی سارے صاحب نصاب ہیں اور جو وفات پا چکے ہیں ان کی طرف سے قربانی، اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے، وہ قربانی، یا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی، تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو تھوڑا سا اگر آپ وضاحت فرما دیں۔ دیکھو اس میں یہ ہے کہ اگر گھر میں کئی افراد ہے بالغ اور وہ سارے صاحب نصاب ہے، ان کے پاس سونے یا چاندی کا نصاب ہے، تو سب پر کفارہ ہے اگر وہ ان کی ضروریات سے زائد ہے، یعنی سب پر قربانی ہے۔ یہ ٹریڈیشنل جو ہمارے فقہ ہے، جو خاص طور پر فقہ حنفی ہے اور باقی فقہ بھی، تو گئے کہ اس پر قربانی ہے، سب پر الگ الگ قربانی ہے۔ ہاں یہ ایک بحث چلتی ہے کہ یہ جو قربانی ہے، یہ جو صاحب نصاب ہے، اس کا معیار چاندی کو بنایا جائے یا سونے کو؟ تو اگرچہ ہماری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی نصاب کو پہنچے تو بس وہ نصاب ہے، چاندی کو پہلے پہنچے یا سونے کو، تو اب اس اعتبار سے تو چاندی کو تو ہر ایک کا پہنچ جاتا ہے کہ چاندی کی قیمت کم ہے اور سونے کی قیمت زیادہ ہے۔ تو اب ایک رائے آج کل بڑی پاپولر ہو رہی ہے کہ یہ اس زمانے میں تھا جب چاندی اور سونے میں بڑا فرق نہیں تھا، تھوڑا بہت فرق ہوتا تھا، زیادہ سے زیادہ سونے کی قیمت دگنا ہو جاتی تھی یا اس کے بھی آس پاس رہتی تھی۔ آج کل تو سونے کی قیمت بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ مثلا کتنا ہے آج کل تولہ فی تولہ سونا کتنا جا رہا ہے؟ 4,57,000۔ 7 لاکھ۔ تو اب چار 7 چار تولے سونا ہے تو چار 4 لاکھ چاہیے 4 لاکھ ہے، تو اب جی 7 تولے سونا ہے تو اس کا مطلب ہے 7 چوک 28، 28 اور تقریباً 30 35، لاکھ تو اس کا 32 مطلب لاکھ تقریباً۔ 30 لاکھ، اب 32 لاکھ کے آس پاس نصاب بنتا ہے، جبکہ چاندی کا کوئی 4.5-5 لاکھ کے آس پاس بن رہا ہے، تو یہ بہت بڑا نہیں، گیپ ہے۔ تو قریب اس لیے چاندی بعض 8,000 علماء روپے کتنا ہے 8,000۔ 8,000، آپ دیکھو کتنا فرق ہے۔ اگر وہ پھر 52.5 تولہ ہے، لیکن اس کو 52.5 تولہ میں ضرب دے بھی جائے تب بھی وہ کافی کم بنتا ہے سونے سے۔ تو اس لیے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ آج کل سونے کو معیار بنایا جائے، کیونکہ چاندی والے نصاب کے جو لوگ مالک ہیں وہ بظاہر تو نصاب کے مالک ہیں، لیکن وہ اصل میں غریبی ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے آج کل 4.5 لاکھ روپے کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے نا، تو لہٰذا ایک رائے یہ آ رہی ہے، لیکن یہ باقاعدہ فتویٰ ہے نہیں، یعنی اس رائے پر ابھی تک باقاعدہ فتویٰ دیا نہیں گیا۔ یہ پہلی بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ اب جی سر، یہ آگے اس پر سر، جب ہم یہ نے تو ہو گیا۔ یہ سیمسٹر ہمارا شروع ہوا تھا نا یہ شریعہ کا، تو اس وقت یہ چاندی کے نصاب پہ نا استاد شی صاحب سے جو گفتگو چلی تھی، تو اس میں بھی انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ یہ بحث چل رہی ہے کہ سونے کو نصاب بنایا جائے بجائے چاندی کے نا، تو لیکن ابھی بھی یعنی یہ آپ میرے خیال ہے 3 سال 3.5 سال پہلے کی بات ہے، تو دیکھیں گے یہ کب ایگزیکیوٹ ہوتا ہے۔ جی جی کیا؟ سر یہی جو آپ فرما رہے ہیں نا استاد رشید صاحب سے بھی 3-4 سال پہلے جب چاندی کے نصاب کی بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے بھی یہی فرمایا تھا کہ سونے کے نصاب کو بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، ابھی یہ رائے چل رہی ہے علماء کے درمیان کہ سونے کو نصاب بنایا جائے نا بجائے بس یہ چاندی۔ یہ چل ہی رہی ہے، یہ چل ہی رہی ہے، کوئی اس کی وہ کہتے ہیں نا بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے، تو چل تو رہی ہے لیکن کوئی خاص ہمت نہیں کر پا رہے۔ اصل میں نا وہ ہمت اسی لیے نہیں کر پا رہے کہ اس میں پھر مسائل اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں کہ بہت سارے لوگ پھر قربانی سے رہ جاتے ہیں نا، یعنی پھر 30 لاکھ بھی تو بہت نا، اس کا مطلب ہے قربانی صرف بہت ہی امیر لوگ کریں گے تو قربانی کی عبادت ویسی کافی کم ہو جائے گی، ایک اس میں یہ بھی مسائل ہے نا، تو اس لیے وہ کافی ایک قسم کی پیچیدگی ہے۔ تو پھر ہمارے بعض حضرات کے یہ فرمایا کرتے تھے، آواز صاف آ رہی ہے اسے، یہاں سگنل کم نظر لگ رہا ہے، آواز سمجھ میں آ رہی ہے ہمارے نا بعض استاد اس حوالے سے یہ تجویز، اگر آواز صاف آ رہی ہے تو پھر میں اگلی بات کرتا ہوں۔ جی سر جی، بالکل صاف آ رہی ہے، بالکل صاف آ رہی ہے۔ جی، تو ہمارے بعض استاد یہ تجویز دیا ہے کہ عمومی فتویٰ نہ دیا جائے
کیس ٹو کیس دیکھا جائے، یعنی اگر ایک آدمی کئی غریب ہے اور اب اس کے پاس اتفاق سے 52 تولہ چاند بقدر کوئی بھی مال جمع ہو گیا، لیکن اس کے گفتہ بھی ہے، اسی صورت میں اس کو فتویٰ دے دیا جائے کہ آپ قربانی مت کریں۔ اور اگر کوئی آدمی اچھا خاصا کھاتا پیتا ہے اور جو ہے نا 4.5 لاکھ یا 5.5 لاکھ یا 7-8 لاکھ کے آس پاس ہے، اور ویسے بھی اس کی آمدنی بڑی اچھی ہے، قرضے پر نہیں ہے، کوئی اس طرح کی اس کے حال ہیں، تو پھر ان کو کہ یہ کیس ٹو کیس الگ سے دیکھا جائے۔ اگر خوشحال گھرانا ہے، خون کا تعلق بسا اوقات صرف آمدنی کے ساتھ ہوتا ہے، جو بہت ساری ہیں اس پر بھی ہوتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی آمدنی ہے، لیکن اس کا گھر بڑا ہے، یا اس کے ابھی کرنی ہے، بہنوں کی شادیاں کرنی ہے، بھائیوں کی کرنی ہے، تو وہ 2 لاکھ بہت کم سمجھا جائے گا۔ اور ایک ہے جو بالکل چھوٹی سی فیملی ہے اور کوئی زیادہ فی الحال اتنے خرچے عمر نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے بسا اوقات 1 لاکھ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے صرف آمدنی میٹر نہیں کرتی، اس فیملی کی پوری صورتحال کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے گویا کہ کیس ٹو کیس دیکھا جائے، یہ رائے بہت اچھی ہے۔ اس سے نہ تو وہ پورا فتویٰ ٹوٹتا ہے، پورا مسئلہ ٹوٹتا ہے جو چلا آ رہا ہے، اور ان لوگوں کا مسئلہ خود بخود اس میں حل ہو رہا ہوتا ہے جو واقعی مستحق ہے کہ بھئی وہ قربانی نہ کرے۔ تو گویا کہ اس میں تو یہ صورتحال ہے کہ قربانی ہر ایک پر آنی یا نہیں، اس میں یہ تفصیل ہے۔ باقی یہ بات کہ کیا ایک جانور سب کی طرف سے کافی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگرچہ بعض آثار میں ایسا آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک گھرانے کی طرف سے ہم ایک بکری کر لیتے تھے، لیکن اس کی جس طرح فقہا باقی چیزوں کی تعویل کرتے اس کی بھی اپنی تعویلات ہے، تو گویا کہ یہ رائے مقبول نہیں ہو سکی امت میں کہ ایک فیملی کی طرف سے ہو۔ اگرچہ بعض فقہا اس کے قائل ہیں، لیکن بہرحال ہم احناف کے یہاں ایسا نہیں ہے، وہ ایک آدمی کی طرف سے ہی قربانی ہوتی ہے۔ رہ گئی مردوں کی طرف سے قربانی کرنا تو کر سکتے ہیں، ظاہر ہے وہ پھر نفلی قربانی ہوگی، تو اگر ان کی طرف سے کرنا ہے تو پھر ان کی طرف سے اس میں کئیوں کو بھی شریک کیا جا سکتا ہے، ایک سے زیادہ کو بھی شریک کیا جا سکتا ہے، وہ ایک نفلی قربانی ہے۔ تو اگر کوئی کرنا چاہے تو بالکل کر سکتا ہے۔ آپ کے سوالات اس میں آ گئے یا کچھ رہ گئے؟ جی استاد جی یہ تو آگے دوسرا استاد جی یہ فرمائیں کہ ایک بندے نے قربانی لی ہے، اور مثال کے طور پر ہم مثال پر لے لیتے ہیں کہ اس نے 2 لاکھ کی قربانی دی ہے، اور اب وہ جانور جو ہے نا جی، وہ یا تو گم ہو گیا ہے، یا خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کوئی وقوع بن گیا ہے، وہ یعنی قربانی سے پہلے ہی اللہ کو پیارا ہو گیا، یا اتنا بیمار ہو گیا کہ اب وہ قربانی کے قابل نہیں رہا، تو اب کیا اس کو قربانی وہی 2 لاکھ کی ہی لینی پڑے گی، یا کہ اس سے کم پہ گزارا چل سکتا ہے، یا اب وہ اتنا یعنی وہ ہو گیا کہ اب وہ مزید نہیں خرید سکتا، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ یہ مزید کیوں نہیں خرید سکتا جب ایک بار خرید لیا؟ دیکھو اس میں یہ ہے، بس یہ اصول ذہن میں رکھنا کہ اگر اس کو فقہا یوں بیان کر دیتے ہیں اصول کی شکل میں کہ جس آدمی پر قربانی واجب ہے نا، تو وہ جب جانور خریدتا ہے جانور متعین نہیں ہوتا، وہ جانور وہ تبدیل بھی کر سکتا ہے، وہ ویسی بھی ذبح کر سکتا ہے، قربانی سے پہلے پہلے بیچ بھی سکتا ہے، اس کا قربانی کا جانور متعین ہوتا ہی نہیں۔ تو اس لیے اگر وہ ہلاک ہو گیا، وہ اس میں گم ہو گیا، تو اس پر قربانی اسی طرح ہے۔ اور جو غریب آدمی جس پر قربانی نہیں ہے لیکن اس نے کہا سو لوگ کر لیتے ہیں قربانی، فتویٰ کے لحاظ سے اس پر قربانی نہیں تھی اور اس نے جانور خرید لیا، تو وہ جانور متعین ہو گیا، اس لیے یا تو اسی جانور کی قربانی کرے، اگر وہ گم ہو گیا تو پھر اس پر قربانی نہیں ہے۔ اب سمجھا کہ امیر آدمی کا جانور یعنی صاحب نصاب کا جانور وہ متعین نہیں ہوتا، وہ متعین کر بھی لے، لیکن غریب آدمی کا جانور متعین ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا امیر آدمی یا جو صاحب نصاب ہے جس پر قربانی واجب ہے، وہ عید سے پہلے پہلے اسے بدل بھی سکتا ہے، بیچ بھی سکتا ہے، اسے ویسے بھی کسی کو دے سکتا ہے، نئی قربانی بھی خرید سکتا ہے، لیکن غریب آدمی اس جانور میں پھر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ مر گیا تو مر گیا، اور اگر وہ باقی ہے تو پھر اسی کو ہی ذبح کرنا ہوگا۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ جی سر جی ہاں جزاک اللہ خیر۔ اور
सर इसमें जो गरीब लोग हैं, मैंने भी देखा है बहुत सारे लोगों को, देहातों में खास तौर पे, कि वो पूरा साल बकरी का बच्चा जो है वो पालते रहते हैं कि हमें कुर्बानी देनी है। तो हालांकि वो साथ बेनसाब भी नहीं होते, तो सर उनका तो अजर फिर बहुत ज्यादा अल्लाह ताला देता होगा। जी जी, क्या है ये आपकी बात का खुलासा क्या निकला? मैं ये कह रही हूँ कि उनके पास इतनी इस्तात नहीं थी, वो साहिब निसाब नहीं थे, लेकिन अपने शौक की वजह से वो, कि अल्लाह ताला खुश हो जाए, कि बकरी का बच्चा जो है वो पूरा साल पालते रहते हैं कि हमने कुर्बान करना है, और बड़ी मोहब्बत से पालते हैं। तो मैं कह रही हूँ उनका तो अजर जी, फिर बहुत ज्यादा होगा। ज़ाहिर है, बिल्कुल कुर्बानी का देखो, ये हम तो फतवा के लिहाज से बात कर रहे हैं, वरना कुर्बानी बहुत बहुत आला इबादत है, साल में सिर्फ एक बार आती है। जब हम जहाँ और जितने सारे खर्चे करते हैं तो कर लेना चाहिए। इसके बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल है, आप लोग सुनते रहते हैं माशाल्लाह, खुद भी आप अहले इल्म हैं, आपने सारे फ़ज़ाइल पढ़े हुए हैं। तो कुर्बानी कोई छोटी मोटी इबादत नहीं है, बहुत बड़ी इबादत है। तो इसलिए हत्तुल इम्कान उसे कर लेना चाहिए। तो अल्लाह ताला उसकी कमी पूरी करता है, पूरी कर ही देता है। ये भी दरअसल एक कुर्बानी है ना, कि भाई पैसे जोड़ जोड़ के बस कर ले, तो फिर ये भी एक किस्म की कुर्बानी ही है। तो इसलिए फतवा ख्वाह जो भी है, देखो हम अपनी जिंदगी में इस्तिताअत ना होने के बावजूद भी कितने खर्चे कर लेते हैं ना। वो खुद के हाथ तंग करके कोई मोबाइल ले लिया, हाथ तंग करके एक बड़ी दावत कर ली, हाथ तंग करके वलीमा कर लिया। तो जहाँ और बहुत सारे खर्चे करते, तो कुर्बानी का करने में क्या हर्ज है? जी। और हमारे ऐसे मेरे एक उस्ताद हैं, जो माशाल्लाह अल्लाह ने दिया भी है। वो कहते हैं कि हम ने कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम तो घर के छोटे, घर में जितने अफराद है सबकी तरफ से कुर्बानी कहते करते हैं, सबकी तरफ से। जो 1 महीने का बच्चा है उसकी तरफ से भी, तो सारी कुर्बानियां गिन लेते हैं। मसलन घर में 20 अफराद है, 21 अफराद है, तो 3 बड़े जानवर ले लिए, या 2 बड़े जानवर ले लिए, बाकी छोटे जानवर ले लिए, सबकी तरफ से करते हैं। और वो फरमाते थे कि हम नबी अलैहि सलातो सलाम की तरफ से भी करते हैं, और कहते हैं इसमें हमारा तरीका ये होता है कि वो उस्ताद अभी भी हयात हैं। कहते हैं जब हम मंडी में जाते हैं, हमें जो सबसे अच्छा जानवर नजर आता है नबी अलैहि सलाम के नाम पर खरीद लेते हैं। वो जो कीमत बताता है उससे कभी भाव ताव फिर किया ही नहीं। बस वो नबी अलैहि सलाम के नाम पर जो जानवर है, बस वो हमें एक जानवर अच्छा लगा, हमने उससे पूछा कितने का है, उसने बताया इतने का है। फिर कभी उसके साथ दोबारा ये कहा ही नहीं कि भाई माँ थोड़ा सा कम कर दो, महंगा है ये है। तो कहते हैं नबी अलैहि सलातो सलाम की तरफ से भी हर साल करते हैं, और घर के हर छोटे बड़े फर्द की तरफ से करते हैं। तो अगर अल्लाह ने किसी को इस्तिताअत दी हुई है, तो इस तरह की भी मिसालें हैं, इस तरह से भी करना चाहिए। फिर अल्लाह रोजी देते हैं। देखो मैंने मेरे वालिद साहब ये फरमाते हैं, कहते हैं मुझ पर काफी तंग हालात भी आए, कहते मैंने उधार ली है, फिर भी मैंने कुर्बानी नहीं छोड़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो गोया कि फिर उसकी बड़ी बरकत। तो ये आवाज चली गई। जी जी सर जी आगे। जी, और कोई सवाल है? ये एक किताब है फाहम कुर्बानी कोर्स, आप लोगों ने देखी है या नहीं? नहीं सर, ये तो नहीं देखी अभी। नहीं सही। ये बड़ी जबरदस्त किताब है, बाकायदा कोर्स पर किसी ने बनाई है, किसी मौली साहब ने। मैं जरा यानी अभी सबक खत्म हो जाए ना, मैं आपके ग्रुप में डालता हूँ, उसे देख लें। बड़ा जबरदस्त है, उसमें आदाब बयान हुए, कुर्बानी की चीजें बयान हुई, ये सारे मसाइल, जानवर कैसे ज़िबा करना है, बाद में क्या करना है, बड़ी ही छोटे मोटे मसाइल भी उन्होंने, या छोटी मोटी बातें भी उन्होंने इसमें डिस्कस की है, बड़ी खूबसूरत अंदाज में, एक टेक्स्ट बुक की शक्ल में। मैं जरा इसको ग्रुप में डालता हूँ, ठीक है? सर जी लाजमी याद से डाल दीजिएगा। जी अभी इंशाल्लाह जैसे ही फारिग हो जाए डालता हूँ, बल्कि मैं अभी ही इसको डालना चाहूँ।
جی، اور ذبح کرنے کا طریقہ اس میں بتایا گیا ہے، بہت زبردست اس میں چیزیں ہیں. یہ 10 MB کا ہے. اور کوئی سوال ہے؟ سر یہ جو قربانی کا واجب ہونا ہے آج کل، جو وہ اہل حدیث علماء کی طرف سے اس قسم کے بیان میں نے سنا ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک فیملی کی طرف سے ایک قربانی ہے، ہر بندے پہ نہیں ہوتی. تو یہ کیا اس میں بھی اختلاف ہے باقی فقہا میں، امام شافعی، امام ابو حنیفہ میں، یا یہ سب کے نزدیک واجب ہے اور یہ اہل حدیث کا نہیں، اختلاف میرے خیال میں ہے میرے خیال میں ہے. اس میں بھی اختلافات ہیں. اس میں ہے. اس میں یہ وہ مذاہب تو میرے ذہن میں تازہ نہیں ہے، لیکن ہے اس میں ائمہ کے اختلافات ہیں. غالباً امام مالک کا غالباً مسلک یہ ہے کہ اگر ایک فیملی ہے اور سبھی اکٹھے کھاتے پیتے ہیں تو پھر ان کی طرف سے ایک بکرا کافی ہے. اس میں ائمہ اربعہ میں اختلافات ہیں. ہے. یہ میں نے یہ آپ کے گروپ میں یہ کتاب ڈال دی ہے. سر اس میں میں نے بھی یہ پچھلے سال پڑھی تھی کچھ اس طرح کی احادیث کہ صحابہ کہتے تھے کہ ہمارے دور میں صرف ایک قربانی ہوتی تھی، بعد میں لوگوں کے جب حالات اچھے ہو گئے تو لوگ ایک سے زیادہ بھی کرتے تھے، لیکن اور بعد میں آنے والے لوگوں نے میں پھر ریاکاری بہت زیادہ ہو گئی کہ بھی کون زیادہ کرتا ہے، اور اگر ریاکاری کی وجہ سے پھر منع بھی کیا ہے. نہیں، ریاکاری پتہ نہیں اس میں کیا ریاکاری ہو سکتی ہے. ایک آدمی اپنے پیسے لگا رہے ہیں، پتہ نہیں، ہمیں تو اس کو ریاکاری میں دیکھنا ہی نہیں چاہیے. بھائی ریاکاری ان چیزوں میں تو ٹھیک ہے، یعنی سمجھ میں آنے ویسے والی یہ بات ہے. اس میں ظاہر ہے چیز جی تو دیکھو اصل میں نا اس کو ویسی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے. اگر کوئی آدمی جا کر وہ بڑے بڑے بیل خرید لیتا ہے، وہ جو کہتے ہیں 50 لاکھ کا، پتہ نہیں، اچھا ہے یار، دین پر خرچ کر رہے ہیں نا وہ آدمی، اس کو سلام ہے نا. ایک جی آدمی دین پر اس زمانے میں خرچ کرتا ہے تو میں تو کہتا ہوں اس سے بہترین آدمی کوئی نہیں ہے. ہمیں اس کی جی نیت دیکھو، اس سے لوگوں کو ترغیب ملتی ہے نا. یار اگر ایک آدمی جی 30 لاکھ کا وہ بیل خرید سکتا ہے تو ہم 40,000 کا بکرا کیوں نہیں لے رہے؟ تو وہ ہے کہ ان معاملات میں ترغیب ہونی چاہیے. اور یہ فقہ نے لکھا بھی ہے کہ واجب معاملات سب کے سامنے کرنے چاہیے، فرض واجب، تاکہ سب کو ترغیب ہو. تو اس لیے ویسے ہی کچھ لوگ اس کو بہت ہی ان کی نیت پر شک کرتے ہیں، اس طرح سے کرتے رہتے ہیں. نہیں کرنا چاہیے. اور اس میں بھی سر یہ بھی ہے کہ 40 لاکھ کا جو لینا ہے اس کی بجائے چھوٹے جانور لے لیں، کیونکہ جتنا جانور بڑا ہوتا ہے اس کے اوپر چربی زیادہ ہوتی ہے، گوشت کم ہوتا ہے. تو جو چھوٹے جانور ہوتے ہیں ان کے اوپر چربی کم ہوتی ہے، تو بجائے اس کے 40 لاکھ کا لے تو اس کی بجائے وہ 5-6 لے لے، کم قیمت کا لے، تو گوشت پھر زیادہ لوگوں میں تقسیم ہو جائے گا. بالکل، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. یہ تو ذوق کی بات ہے نا. لیکن جی اس بندے کو بہرحال اتنا تو سلام کرنا چاہیے نا کہ اس نے کتنے زیادہ پیسے لگائے ہیں نا. سر یہ اس کے پیسے ذوق کے حساب سے وہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ بھائی وہ قربانی. اگر کوئی پوچھتا ہے کہ جی کتنے کا لیا تو جی پیسے جی، بتانے میں کوئی حرج تو نہیں. نہیں کوئی حرج نہیں ہے. کیا حرج کی بات ہے؟ بالکل بتا سکتے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ انسان کے دل میں ایسی کوئی بات آ جائے، میں نے اتنا خوبصورت اور اتنا مہنگا جانور خریدا ہے، تو وہی بات ریاکاری والی کے ذہن میں ایسے کہیں خیال آ جائے. نہیں نہیں، ریاکاری نہیں ہے، کم ہی ریاکاری ہوتی ہے یار. وہ دیکھو، قربانی سے جان چھڑانا تو بڑا آسان ہے نا. بندہ کہے بھائی مجھے مفتی صاحب نے کہا کہ مت کرو قربانی، تو اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اخلاص ہے نا اس میں. یعنی جان چھڑانے کے یہاں 1000 بہانے کرنا مشکل ہے. تو لہٰذا اب اگر وہ پیسے بتائے یا اپنا جانور دکھائے تو یہ تو شوق کی بات ہے، اچھی بات ہے. اس میں حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے جس طرح سے کچھ لوگ کرتے ہیں. اب بھی سر کل پرسوں نا میں نے اپنی کزن کو فون اس کو کیا اس تو کو تنافس کہتے ہیں. تنافس کا مطلب ہوتا ہے نیکیوں میں ایک دوسرے کو. ہاں جی جی بولے. وہ میں نے اپنی کزن کو فون کیا نا تو اس کی چھوٹی سی بیٹی وہ بتا جی رہی جی بولے. کہ آنٹی ہم نے نا کیمل لیا ہے، اور ہم نے 2 دمبے بھی لیے ہیں، ابھی ہم نے ویڑا لینا ہے. تو ماشاءاللہ ان کی فیکٹری ہے کپڑے کی، تو وہ ماشاء اللہ. بتا رہی. میں نے پھر پوچھا کتنے کا لیا ہے، کیمل کہتی ہے 11 لاکھ کا.
اور دمبے وہ قیمت نہیں مجھے پتا. اور کہتی ویڑا لینا ہے فیکٹری کے لیے نا، تو ملازمین میں وہ تقسیم کرنا ہے. زبردست ہو گیا. تو اس لیے وہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. تو اس کو تنافس کے، تنافس کا مطلب ہوتا ہے نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. تو اس لیے بھائی بتا دینا چاہیے میں نے اتنے کا جانور لیا، آپ نے کتنے کا لیا. تو وہ ہے کہ یہ تنافس ہے دراصل. تو فی ذالک فلیتنافس المتنافسون قرآن میں بھی آتا ہے. تو وہ ریاکاری میں نہیں آتا. اور سر بڑوں سے زیادہ بچے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں جی. کہ ہم نے جانور اور لیا ہے. وہ جانور کو لے کے گلیوں میں پھرتے ہیں، بڑی اس کے ساتھ ہاں ایسا ہی ہے. محبت کرتے ہیں. جی. زبردست. ظاہر ہے ان کی بھی ایک دینی پریکٹس، ان کی ایک دینی تربیت رہی ہے. تو سر جی قربانی یہ بہت ہی برکت والی سر یہ فضیلت کے اعتبار سے جی جی. پہلے دوسرے اور تیسرے دن میں کوئی فرق ہے یا تینوں دن برابر فضیلت رکھتے ہیں؟ فرق نہیں ہے، بہتر ہے پہلے دن کر لی جائے. یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا فرق ہے، لیکن ظاہر ہے بہتری تو اسی میں ہے نا کہ پہلے دن کر لی جائے. بھائی صحیح. وہ عبادت جب واجب ہو جاتی ہے تو اس کو جتنی جلدی کر لیا جائے تو اچھا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ثواب میں کوئی فرق آ جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. ثواب سر میں جی کوئی بڑا فرق نہیں ہے. اس وہ میں صرف یہ کہ ہو ترغیب سکتا ہے ہے کہ نا اس کو یہ ایسے ہی جس طرح اول وقت میں نماز نہیں پڑھتا اس کو لیٹ کر لیتا ہے، پڑھ لیتا پڑھی ہے. تو لہٰذا اس سے فرق نہیں ہے. سر اس کی وجہ صرف یہ ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات کسائی وہ ایک ہی ہوتا ہے اور ایک گھر میں 4-5 بھائی ہیں اور سب نے جانور کرنے ہیں، تو پھر اس میں یعنی تعین کرنا پڑتا ہے کہ جی پہلے دن کون کرے گا، دوسرے دن کون کرے گا. تو یہ اس طریقے سے ذرا تھوڑا سا ڈیلے اگر ہو جاتا ہے دوسرے دن تک چلا جاتا ہے جانور، تو اس وجہ سے میں پوچھ رہا تھا. یہ اور کوئی سوال ہے؟ استاد جی سوال نہیں ہے، ایک تبصرہ ہے آپ کی اجازت سے. جی بالکل تبصرہ کرے، بالکل کرے. استاد جی شفیق آپ بھائی آپ کی آواز کہاں آ رہی ہے؟ استاد جی آپ کی آج کی گفتگو کے بعد ایک بڑی جس کو کہتے ہیں نا کہ شرح صدر ہوا ہے. یہ قربانی ایک اس طرح کی عبادت ہوتی جا رہی ہے جس پہ لوگ بہت زیادہ کوشچن کرتے تھے کہ یار یہ ریاکاری ہے یا اس طرح سے، لیکن سر آج کی گفتگو کے بعد بڑا واضح ہوئی ہے یہ بات کہ یہ شوق سے جو لوگ کرتے ہیں بالکل ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے، اور یہ ایک زبردست روایت بھی ہے عبادت کے ساتھ، جس کے ایسا ہی ہے. جس کے زبردست ہے یہ. دیکھو ہاں جس کے جی نتیجے جی میں سر مکمل کرے. جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کے بچے بھی اور ساری فیملی بھی پھر ایک شوق کے ساتھ سارے ایک چیز کے ساتھ جڑتے ہیں، ایک دینی روایت کے ساتھ جڑتے ہیں، ایک عبادت کے ساتھ. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. دیکھو یہ کوئی چھوٹی موٹی واقعے کی یادگار میں نہیں ہے نا. آپ اندازہ کریں یہ جی نبی علیہ استاد جی. السلام کے زمانے سے نہیں ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے. یعنی آپ اس کی جی استاد جی بالکل. قدامت کو دیکھو، یہ کتنے پرانے زمانے کی عبادت ہے. ابراہیم علیہ السلام کس زمانے کے ہیں، اور یہ کس بڑے واقعے کے نتیجے میں کہ جب ایک بندہ اپنا بیٹا ذبح کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، جس کا تصور بھی محال ہے نا. تو گویا کہ یہ ایک بہت ہی یونیک قسم کا واقعہ دنیا میں ہوا ہے. اس لیے قربانی کو اللہ نے اتنا وہ کر دیا کہ وہ مجھے اب زیادہ یہ اس کا اتھینٹک تو معلوم نہیں ہے، لیکن میرا یعنی یہی ہے کہ یہ تمام ادیان میں شاید رہا ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی بنی اسرائیل کے ادیان ہیں قربانی سب میں رہی ہوگی. تو گویا کہ قربانی ایک دین ابراہیمی میں ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ابراہیمی سنت ہے. تو بہت ہی عظیم سنت ہے، بہت ہی عظیم. دیکھو اگر اللہ ہمیں کہتا بیٹا ذبح کرنا تو ہوتا نا. پھر یہ الگ بات ہے ہم بہانے کر کے نہیں کر رہے ہوتے، لیکن بہرحال اگر اس نے ذمہ لگایا کہ بھائی کر لیں تو کرنا تو پھر پڑتا نا. تو نہ کرتے تو اس کی سزا بھگتتے ہیں نا. تو گویا کہ اللہ نے وہاں احسان جتنا بڑا کیا ہے، تو گویا کہ اس میں متنوع قسم کی خوبیاں ہیں قربانی میں. اور سر یہ قربانی کے بعد پھر ہمیں کتنے ایموشنل واقعات دیکھنے میں آتے ہیں، ویڈیوز جو لوگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں
بعض افراد جنہوں نے خود پالا ہوتا ہے جانور، اس دن وہ اتنا رو رہے ہوتے ہیں، ان کے بچے اتنا رو رہے ہوتے ہیں، ساتھ اس کے لپٹ رہے ہوتے ہیں، تو وہ لگتا ہے کہ واقعی ان کو بہت محبت تھی۔ ایسا ہی ہے، اور یہ قربانی کے جانور سے یہ نیچرلی محبت ہو جاتی ہے، یعنی آپ دعوت کے لیے لے آئے، بے شک ان کو 1 مہینہ پالے، کچھ بھی ایموشنل تعلق بلٹ نہیں ہوتا، قربانی کے جانور کے 1 گھنٹہ پہلے بھی لے ایک ایموشنل تعلق بلٹ ہو جاتا ہے، تو بھی دراصل وہ دینداری کی وجہ سے ایک دین کا ایک خاص قسم کا وہ ہے کہ اس میں ایک خاص قسم کے اثرات ہے، ورنہ تو ظاہر ہے روز لوگ جانور لاتے ہیں گھروں میں، اس کو پال لیتے ہیں، پھر اس کو ذبح کر لیتے ہیں، کوئی اتنا نہیں، اس میں جو اتنا ایموشنل تعلق بلٹ ہوتا ہے خاص طور پر بچوں کا بھی، تو اس کی وجہ یہی کہ اس کے اندر ایک خاص قسم کی وہ ہے کہ اثرات ہیں اس عمل میں۔ پچھلے سال سر میرے دیور کا بیٹا جو ہے وہ پھر کھانا ہی نہیں کھاتا، کہتے میں نے نہیں کھانا، آپ نے میرا بکرا ذبح کر دیا، مجھے نیا لا کے دو۔ کیا بات ہے، زبردست، بالکل بہترین ہو گیا۔ اور یہ جو نا یہ مزے پھر اجتماعی وہ قربانیوں میں نہیں ہوتے، یہ بھی ایک فتنہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن قربانی اپنے گھر میں خود ہی کرنی چاہیے، اللہ یہ کہ بہت بڑی ضرورت۔ وہ ایموشنل تعلق کہاں بلٹ ہوتا ہے جب مثلا بندے نے جانور دیکھا بھی نہیں ہے، نہ اس کا گوشت چکھا ہے، بس وہ ذبح خریدا بھی کسی اور نے، ذبح بھی کسی اور نے کیا ہے، تقسیم بھی کسی اور نے کیا، اس کے صرف پیسے گئے، نہیں نہیں، بہتر یہ ہے کہ وہ پورے ظاہر ہے جو ایک خود ایکسپیرینس ہوتا ہے نا، تو وہ تو الگ ہی ہوتا ہے نا، تو اس کا خود ایکسپیرینس کیا جائے، اس کو خریدنا، کتنا بندہ تھک جاتا ہے اس کو خریدنے میں، پھر گھر لانے میں، پھر ان کو 1 2 دن کھلانے پلانے میں، پھر ذبح کرنے میں، پھر اس کا گوشت، اس کا پھر الگ ہی ایک خاص قسم کا گویا کہ لطف آتا ہے، تو اجتماعی قربانی بھی کوئی اتنی پتے کی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے ضرورت ہے وقت کی، لیکن بہرحال جس کو اللہ نے خود کوئی تھوڑی سی بھی صلاحیت دی ہو یا موقع دیا ہو وہ خود کرے قربانی۔ اور سر ساری اجتماعی قربانی میں میرا تو ایک بڑا عجیب سا، یعنی ایک عجیب نہیں ہے بلکہ یہ میں نے کوشچن بھی ایک جگہ ریز کیا تھا کہ اجتماعی قربانی میں فقہا لگاتے ہیں کہ جی نیت جو ہے نا جی وہ اس کا دار و مدار جو ہے نا صاحب، اب 7 بندوں میں آپ کس کس کی نیت جانچیں گے؟ اب کس کس کے مال کا اندازہ لگائیں گے کہ کس کا مال کیسا تھا، کس کا مال کیسا نہیں تھا؟ تو وہ 7 بندوں کی نیت اور ان کے مال کا اندازہ کیسے ہوگا؟ نہیں نہیں، وہ نیت جو آپ اس کی بات کر رہے ہیں کہ نیت گوشت کی نہیں ہونی چاہیے، جی جی سر جی۔ وہ اور ہے، وہ نیت گوشت کی نہیں ہونی چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قربانی کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے خرید رہا ہے، مثلا ہم 6 بندے ہیں نا، 7 بندے ہیں، اس میں سے مثلا میری نیت یہ ہے کہ بھائی میری قربانی تو ویسے ہے، یہ دراصل میں نے نا گھر میں میری ایک دعوت ہے، تو ایک حصہ میں دعوت کے لیے ڈال رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں گوشت کی نیت ہونی چاہیے۔ اگر آدمی قربانی کی نیت کر رہا ہے، یعنی وہ قربانی کی نیت سے کر رہے ہے، تو وہ قربانی ہے، بھائی قربانی گوشت بعد میں کھانا ہی ہے نا، تو گوشت کی نیت تو سب کی ہوتی ہے، تو لہٰذا وہ اس میں شامل نہیں ہے، اس مسئلے کو کئی مولوی صاحبان بھی نہیں سمجھتے، یہ بات ذہن میں رکھیں، کئی لوگوں کو بھی اس کی وہ نہیں پتا ہوتی کہ بھئی گوشت کی نیت کا کیا مطلب ہے، تو گوشت کی سر نیت جی کا اس کو مطلب پھر ذرا ہے کہ وہ تھوڑا، قربانی۔ سر اس کو ذرا تفصیل سے تھوڑا بیان کر دیں، 2 منٹ میں، 3 منٹ میں، 5 منٹ دیکھو میں۔ وہ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر 7 آدمی ایک جانور میں شریک ہے تو سب کی نیت عبادت کی ہونی چاہیے، گوشت کی نہیں ہونی چاہیے، گوشت کی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے، گوشت کی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غیر قربانی والا آدمی اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھو ہم 6 بندے ہیں، ہم قربانی کر رہے ہیں، ایک 7واں بندہ ابھی ہمارے ساتھ شریک ہو گیا، وہ کہہ رہے ہیں مجھے دراصل گوشت ویسی ضرورت ہے، میرے گھر میں مثلا دعوت ہے آج یا میرا ولیمہ ہے، مجھے اس کے لیے گوشت چاہیے، تو میں آپ کے ساتھ شریک ہو جاتا ہوں، 7واں حصہ میرا رکھ لیں، آپ 6 کی قربانی ہو جائے گی، میرا وہ ہو جائے گا، تو اس کو کہتے ہیں گوشت کی نیت، یعنی غیر قربانی والا آدمی قربانی کے لوگوں کے ساتھ انٹر نہیں ہونا چاہیے، یہ مطلب۔ اب بات سمجھ گئے؟ جی سر یہ بات تو سمجھ آ گئی، دوسری بات یہ سمجھائیں کہ مثال کے طور پر اب ایک بندہ ہے، اس نے ایک جانور لیا ہے، بڑا جانور لیا ہے، اب وہ یعنی چھوٹا جانور اس کا ہے ہی نہیں، تو اب وہ کہتے ہیں کہ یار قربانی والے دن تو گوشت تو چھوٹا تو کھائیں گے ہی نہیں، کیسے ہوگا؟ تو اب وہ نیت اس کی، یعنی اس نیت تو شامل ہوگی اس کی گوشت کھانے کی، اب وہ چھوٹا جانور لیتا ہے، یعنی زیادہ تر نیت تو یہ ہوگی کہ گوشت چھوٹا نہیں ہے اس وجہ سے میں چھوٹا جانور لے لوں، اور اوپر سے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرے فلاں بندے کی قربانی ہے، یعنی کسی کو شامل کر لیتا ہے، کسی بیٹے کو، کسی اپنے فوت شدہ باپ کی قربانی کر لیتا ہے،
تو اب اس کو کس نیت سے دیکھیں گے؟ کوئی بات نہیں، قربانی بھائی ایک حصہ قربانی والے کا تو آ گیا نا، تو بس جی ٹھیک ہے، بس ہو گئی قربانی۔ لہٰذا یعنی وہ جس ریزن کی وجہ سے بھی بڑے کی بجائے چھوٹے میں شامل ہو رہا ہے، چھوٹے جانور میں بڑے میں شامل ہو رہا ہے، مقصد یہ کہ وہ قربانی کر رہا ہے یا نہیں۔ تو جب وہ قربانی کر رہے ہے تو ٹھیک ہے، بس وہ قربانی نہیں، والا میرا بندہ ہے۔ سر جی میرا خیال ہے سوال میرا نہیں سمجھا پایا میں یہ عرض ہم، کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بندے نے ایک جانور بڑا لے لیا، ٹھیک ہے، اب ہم، اس کی قربانیاں پوری ہو گئی۔ اچھا، اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ چھوٹی قربانی تو ہے نہیں، یہ چھوٹا گوشت تو ہوگا نہیں عید والے دن، تو سب چھوٹا کھائیں گے، میرے پاس تو چھوٹا جانور ہی نہیں ہے۔ تو اب وہ یعنی اس میں کچھ نیت اس کی یہ بھی شامل ہو گئی کہ بھی چھوٹا گوشت نہیں ہے تو میں ایک جانور چھوٹا بھی لے لوں۔ تو ظاہر سی بات ہے، اب لیا تو اس نے قربانی کے لیے ہے، لیکن اس میں ساتھ یہ نیت بھی شامل ہوگی کہ میں چھوٹا جانور جو ہے وہ گوشت کے لیے لے لوں۔ اب میں کچھ کنوے کر پایا ہوں سوال سر؟ کوئی بات نہیں، اور اللہ کے بندے ہم جو جانور متعین کرتے ہیں قربانی کے لیے کس بنیاد پہ، اسی بنیادوں پر ہی تو کرتے ہیں۔ مثلا کبھی اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ وہ مہنگا ہوتا ہے یا سستا ہوتا ہے، کبھی اس بنیاد پر کہ وہ گوشت ہمیں اچھا نہیں لگتا تو اس والا گوشت اچھا لگتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوتا بکروں میں بھی اسی طرح کہتے ہیں اس بکرے کا گوشت مزیدار نہیں ہے، وہ والا بکرا لیتے ہیں، پہاڑی بکرا نہیں لیتے، میدانی بکرا لیتے ہیں، پنجابی بکرا لیتے ہیں، سندھی بکرا لیتے ہیں، اس طرح سے بھی تو کرتے رہتے ہیں نا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شریعت ہم سے قربانی مانگتی ہے، وہ ہم قربانی میں سے جب شریعت نے جو ہمیں دائرہ دیا ہے کہ اس دائرے میں آپ کسی بھی جانور کو چوز کرو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا آپ کو مثلا اونٹ کا گوشت پسند ہے تو آپ پھر بڑے جانور میں اونٹ میں شریک ہوتے ہیں، تو کیا ہم آپ کو یہ کہیں گے کہ بھائی آپ کی نیت تو گوشت کی ہو گئی؟ نہیں، آپ نے تو شریعت نے اونٹ کی قربانی بھی تو جائز کی ہے نا، تو لہٰذا اب کوئی اونٹ میں شریک ہو رہا ہے، کوئی چھوٹا جانور لے رہا ہے، کوئی بڑے جانور، وہ اس میں وہ گوشت کی نیت نہیں آتی۔ وہ جب تک جزاک اب اس سرکل میں ہے نا جو شریعت نے ایک دائرہ دیا ہے، تو اس کے اعتبار سے گویا کہ وہ قربانی ہی ہے۔ بھائی اس اور میں سر آج اللہ کل تعالیٰ، لوگ جو ہیں بڑی قربانی میں ساتھ عقیقہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بچے کا میرے کا عقیقہ تھا وہ 6 مہینے 2 مہینے پرانا، تو کیا وہ بھی ٹھیک ہے یا وہ عقیقہ قربانی کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے؟ عقیقہ کر سکتے ہیں، عقیقہ بھی دراصل عبادت ہے، غالباً کر لیتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن میں ذرا اس کو مجھے دیکھنا پڑے گا، کر سکتے ہیں۔ عقیقہ بھی ایک قسم کی قربانی ہے، جی۔ تو اور سر قرآن میں بھی تو اللہ یہی کہتا ہے نا کہ تمہارا صرف تقویٰ مجھے پہنچتا ہے، یہ جو گوشت اور خون یہ تو نہیں پہنچتا، گوشت تم لوگ خود کھا جاتے ہو، تو تقویٰ اللہ کو پسند ہے نا، تو جب ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، گوشت تو ہم نے ہر صورت میں کھانا ہی کھانا ہے۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، بالکل۔ قربانی میں بھی ریاکاری بہت کم ہوتی ہے، ہو تو جاتی ہے، میں نہیں کہتا کہ کوئی کرتا ہی نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کے مواقع بہت کم ہوتے ہیں، بہت بھائی جو کم ہوتے ہیں۔ ایک سے زیادہ اگر آپ قربانیاں کر رہے ہیں، جیسے آپ نے ایک بڑا جانور کر دیا گائے وغیرہ کی، تو آپ کو نامینیٹ کرنا ضروری ہے کہ اس میں یہ حصہ اس بندے کا ہے یہ اس کا ہے، یا نہیں؟ نامینیٹ نہ بھی کریں تو پھر بھی ہو جائے گی، جیسے وہ ایک گھر ہے اس کے اندر ہاں 5 بالکل، افراد ہیں۔ یعنی جی وہ سات، ہاں بالکل، بالکل سات میکسیمم ہے نا، میکسیمم ہے، جی تو جی لہٰذا آپ 5 بھی کر سکتے ہیں، 4 بھی کر سکتے ہیں، بالکل، ایک بندے کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں۔ جی جی سر، وہ مجھے یاد آیا کہ جب وہ ذبح کرنے سے پہلے جیسے میرا بھی حصہ ہوتا تھا سسرال میں، میرے ہسبینڈ کا بھی، تو مرد لوگ تو وہ نیچے ہوتے ہیں تو ہم لوگ اوپر ہوتی تھی خواتین، تو ہمارے سے بھی نا چھری کے اوپر بھی وہ ہاتھ لگواتے تھے، تو کیا یہ ضروری ہے؟ نہیں نہیں، ہاتھ لگوانا ضروری نہیں ہے، بس وہ صرف وکالت ہونی چاہیے کہ بھئی آپ کا وکیل میں بن رہا ہوں، بس ٹھیک ہے، صرف وہ وکالت کی شاید تاکید کے ایسا کرتے ہو کے، ورنہ تو بس وکیل بنانا ہے کہ بس بھئی آپ میری طرف سے وکیل ہے، ذبح کر دیں۔ تو ایک سوال ہے، شاید کسی نے میرے خیال میں شروع میں کیا تھا لیکن میں تو پراپر نہیں سنا، وہ بعض لوگ حصے کر لیتے تو اس میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کر لیتے، تو اس کی صحیح شرعی حیثیت؟ رکھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، بالکل، ایک قربانی اگر نبی علیہ السلام کی طرف سے کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ آپ قربانی کی بات کر رہے ہیں یا گوشت کی تقسیم کی؟ نہیں، قربانی کی استاد جی نیت کی، جانور میں قربانی حصے نیت کی۔
हाँ बिल्कुल। हाँ, नबी अलैहि सलाम की तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं, करनी चाहिए अगर अल्लाह ने किसी को इस्तिताअत दी है। पता नहीं इनकी आवाज़ सब क्या कट रही है, सिर्फ मेरे यहाँ। सही, ठीक है, आवाज आ रही है सर जी। तो कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जी जी, समझ में आ गया। उनकी तरफ से, नबी अलैहि सलातो सलाम की तरफ से भी कुर्बानी कर सकते हैं, नहीं चाहिए बल्कि। ठीक है। जी सही, शुक्रिया सर जी। और कोई सवाल है? और सर अल्लाह इसमें खैर में करे। ये भी कहा जाता है ना, बाज दफा जब कोई आफत आ जाती जी। है तो लोग कहते हैं हम, जैसे सुनामी आया था ना, तो तब मुझे याद है कि कुछ लोग कहते थे कि इस साल हम कुर्बानी नहीं करेंगे, वो लोगों को मदद के लिए पैसे भेजेंगे। तो तब उलमाए कराम ने कहा था कि नहीं, कुर्बानी हर सूरत में करनी है। वहां पे आपने पैसे भेजने हैं वो अलग भेजें, लेकिन कुर्बानी जो है वो तो जरूरी है। अलग भेजे सही। हाँ जाहिर है, वो एक चीज दूसरे की बदल नहीं हो सकती ना, तो इसलिए बिल्कुल। वो अगर पैसे भेजेंगे भी तो उसका सवाब तो होगा, लेकिन कुर्बानी छोड़ने का गुनाह होगा। तो वह कि एक चीज दूसरे का बदल नहीं हो सकती। जैसे एक आदमी कहे कि भाई मैं नमाज पढ़ रहा हूँ तो फिर मैं तिलावत ही नहीं करूंगा, या मैं रोजा रख रहा हूँ तो नमाज ही नहीं पढ़ूंगा। जाहिर है हर इबादत का अपना मकाम है, तो सदके का, गरीबों की मदद करने का अपना मकाम है, और कुर्बानी का अपना मकाम है। और कोई सवाल है? सर ठीक है, मेरे ख्याल में सबका हो। मुकम्मल हो गया सबका। चले जी, तो हमें भी दुआ में याद रखना। तो फिर इंशाल्लाह ईद इंशाल्लाह। के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। जरूर आप जरूर इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाय यहाँ खैर से दे, कुछ अल्लाह बता रहे आपको। थे सर, ये बुक शेयर करने का शुक्रिया। ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।